بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں فقیہ اسلام قاضی القضات فی الہند پیر طریقت رہبر شریعت حضور تاج الشریعہ حضرت قبلہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری رضوی قدس سر العزیز کے عرس مقدس کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔
بر صغیر پاک و ہند میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے دین اسلام کا جو پرچم لہرایا اور ہر فتنے کا دلیل و برہان کی روشنی میں رد کیا، اس روشنی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جن ہستیوں نے آپ کے بعد کام کیا، ان میں ایک بڑا نام حضرت قبلہ مفتی محمد اختر رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہیں رب ذوالجلال نے صلاحیت بھی دی، علم بھی دیا، جرأت بھی دی، اور آپ نے جو آپ کا فتاویٰ تاج الشریعہ ہے اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے اہم مسائل پر اپنے زمانے میں قلم اٹھایا اور اسلام دشمن قوتوں کو اپنے قلم سے جواب دیا۔ آل حق کا یہی وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ جتنی امتیں بھی آئی ہیں ان سب میں تم سردار ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو عملی برائی ہو یا اعتقادی برائی ہو، اس برائی کو روکنا، اور جو خیر ہے، نیکی ہے، خواہ وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو یا عمل کے لحاظ سے، اس کا پیغام دینا، یہ اس امت کا درہ امتیاز بتایا گیا ہے۔ یہ سردار امت ہے، اور ان میں پھر سرداری ان لوگوں کے پاس ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اعلیٰ درجے میں ادا کرتے ہیں، اور اس میں لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا ایک فریضہ سمجھ کے آگے عوام تک، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے ایمان اور عمل کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کے فتاویٰ ہر جہت کے لحاظ سے موجود ہیں۔ اس وقت میں آپ کے فتاویٰ میں سے چند حوالہ جات سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں، چونکہ بر صغیر کے اندر ابن عبد الوہاب کی گھڑی ہوئی سوچ کو توحید کے نام پر اسماعیل دیلوی نے پھیلایا، اور اس توحید کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی توہین معاذ اللہ یہ ان کے نزدیک توحید قرار پائی۔ جب قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو جو توحید صفہ پہ پڑھائی گئی، دار ارقم پہ پڑھائی گئی، اور جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے، یعنی قرآن کے بعد سیاستہ میں ہے، یہ وہ توحید ہے کہ اللہ والوں کی عظمت اور شان اللہ کی توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ان عظیم لوگوں کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہی وہ پیغام تھا جو بدر میں فرشتوں کو بھیج کر رب ذوالجلال نے ان سے مدد کروا کر قوموں کو دیا۔ یعنی جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں،
تم کیا کرو؟ تم ایمان والوں کی مدد کرو۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ثبتوا مخاطب اور جمع کا صیغہ ہے کہ فرشتوں کو یہ وحی کی کہ تم ثابت قدم رکھو۔ تو رب ذوالجلال کے لیے ثابت قدم رکھنا صحابہ کو یہ ہرگز کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن فرشتوں کو درمیان میں رکھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے انہیں ثابت قدم رکھو۔ تو ثابت قدم رکھنا مدد کرنا ہے، فرشتوں سے مدد کروائی۔ دوسری سوچ یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے تو اللہ کی توحید کا نقصان ہوا کہ اللہ کے غیر جو فرشتے ہیں ان کو بھی مددگار بنا دیا گیا، لیکن قرآن نے بت پرستوں پر یہ واضح کیا کہ تمہارے بت بھی مدد کو نہیں پہنچے، لیکن اللہ وہ اللہ ہے کہ جس کے بندے بھی بندوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ فرشتوں کے مددگار ہونے سے یہ ثابت ہوا کہ رب کے بندے پہنچے ہیں اور انہوں نے مدد کی ہے، اور یہ پھر مشرکین مکہ کو سوچنا پڑا کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک خود بھی مدد کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اپنی مدد کا مظہر اور اس کے اظہار کی جگہ بنا دیتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام درجہ بدرجہ رب ذوالجلال نے ان کو عزت دی ہے، اور وہ درجہ بدرجہ، اگرچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان العزت للہ جمیعا، کہ بے شک عزت اللہ کی ہے، اور انہ بھی ہے، یقیناً عزت اللہ کی ہے، اور جمیعا بھی ہے کہ ساری عزت اللہ کی ہے۔ لیکن اس سے نفی جو مقصود ہے وہ نبیوں کی عزت کی نفی نہیں ہے، اس سے اللہ والوں اولیاء کی عزت یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا والدین کی جو عزت ہے یا بڑے بھائی کی جو عزت ہے اس کی نفی مقصود نہیں، بلکہ بتوں کی جو عزت مشرکین کرتے تھے اس کی نفی مقصود ہے کہ عزت بتوں کی نہیں، عزت اللہ کی ہے، اور پھر عزت ابو جال کی نہیں، عزت اللہ کی ہے، اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب ادھر حصر بھی تھا کہ عزت صرف اللہ کی ہے، اور ادھر فرمایا اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اور مومنین کی بھی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس بات کا منافقوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر پتہ چلا کہ عزت عبادت کی طرح نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کا حصر ہے، لیکن عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ والوں کی بھی ہے۔ اللہ کی یہ ہے کہ اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ جسے نہ دے اسے عزت مل نہیں سکتی، لیکن اللہ نے عزت اپنے تک روک کے نہیں رکھی کہ صرف میری عزت ہے، تم نے اور کسی کی عزت نہیں کرنی، کرو گے تو اگر شرک ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق تھا جہاں سے اس سوچ نے ٹھوکر کھائی، اور پھر باغ بتدریج ٹھوکر کھاتے گئے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ فرق ہے کہ اللہ کی عبادت ہے تو آگے یقیناً اللہ کے رسول کی عبادت نہیں، یقیناً کسی نبی کی عبادت نہیں، یقیناً کسی ولی کی، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں۔ لیکن وہی قرآن جو 3 مرتبہ 2 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ عبادت جو عزت ہے وہ اللہ کی ہے، تو ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ اللہ کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کے مقابل انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں ان کی نفی ہے حصر میں کہ اللہ ہی کی ہے، جو اللہ والے ہیں ان کی نفی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت کر دی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب مومنین میں اربوں کھربوں مومن ہیں، اور ان کو عزت والا ماننا، انہیں عزیز ماننا، اس سے شرک نہیں ہوتا،
بلکہ اللہ کے قرآن کے پیغام کا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود ان کے لیے عزت کا اس بات کیا ہے۔ اور یہاں جو ان کی عزت کو نفی کرنا چاہتا ہے توحید کی وجہ سے کہ جب اللہ کی ہے تو ان کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقت کی سوچ ہے کہ منافقین کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے، اور دیتا کافروں کو نہیں، دیتا بتوں کو نہیں، دیتا ایمان والوں کو ہے۔ تو ایسے ہی یعنی جو لوگ کفار کے پاس یعنی بتوں کے علاوہ ایبتغون عندہم العزت، یہ جو ابو جہل کے پاس جاتے تھے یا اور جو بڑے بڑے سردار تھے کہ ان کے ڈیرے پہ جا کے بیٹھیں تو لگے گا کہ یہ بھی بڑے ہیں چونکہ بڑوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ یہ وہاں عزت لینے جاتے ہیں، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ وہاں کوئی مزار بنا ہوا تھا جہاں کوئی عزت لینے نہیں جاتا تھا؟ کیا کوئی وہاں پر کوئی سجادہ نشین، کوئی عالم دین، کوئی ولی بیٹھا ہوا تھا جہاں کوئی عزت لینے جاتا تھا تو رب نے ان کو جھڑکا کہ کیا تم ان کے پاس عزت لینے جاتے ہو؟ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ یہاں بات ابو جہل کی تھی، عتبہ شیبہ کی تھی کہ ان کے پاس عزت لینے کے لیے جو بیٹھتے تھے منافقین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت ان کے پاس ہے ہی نہیں جہاں تم لینے جاتے ہو، عزت میرے پاس ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صحابہ کے پاس ہے۔ تو اسی تحریک کو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کی یہ ایک امتیازی شان ہے کہ آپ کی نسل میں رب ذوالجلال نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، اور اب بھی علم و حکمت کے چراغ وہاں روشن ہیں۔ تو حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری قدس سیر العزیز، آپ نے اس سلسلہ میں وہی لوگ کہ جن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی علم غیب کی نفی کر رہے تھے، اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جہات سے آپ کی جو مشکل کشائی اور حاجت روائی ہے اور آپ کی نورانیت ہے، اس کے مقابلے میں اپنی گھڑی ہوئی سوچ پیش کر رہے تھے۔ تو آپ کا ایک تفصیلی فتویٰ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اگرچہ یہ دلائل کئی بار پیش کیے جا چکے ہیں، مگر اس وقت آپ نے جو فتاویٰ تاج الشریعہ کے اندر کتاب العقائد میں لکھا وہ پیش کر رہا ہوں، علم غیب کے لحاظ سے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو گئے، مقاماً ایک جگہ، اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ تو موضوع اس دن کیا تھا؟ فرمایا اخبارنا ام بدء الخلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ابتدائے تخلیق سے کہ مخلوقات کی تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اب یہ ساری زمینیں، آسمان، کائنات، سب کچھ یہ مخلوقات ہیں، تو ابتدائے خلق اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا۔ تو بیان کرتے گئے دنیا کی ساری عمر جتنی ہونی ہے اس کے سارے احوال بیان کر دیے، حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ اسی موضوع میں آپ نے قیامت کے احوال بھی بیان کیے، قیامت کے بعد حساب کتاب، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، یعنی اس وقت تک جو مستقبل میں یہ ہونا ہے سب کچھ آپ نے ہر ایک چیز کی ہمیں خبر دے دی۔ کہتے ہیں حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ، سرکار نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی،
جس نے یاد کر لیا، جتنا یاد کر لیا اس نے یاد کر لیا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ لیکن میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو بیان کیا۔ دوسری حدیث جو اس میں تفصیلاً ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ پورے دن کا کورس تھا جو نماز فجر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ یعنی فجر کی نماز کے بعد ممبر پہ بیٹھے اور سامنے صحابہ کا مجمع تھا، یہاں تک کہ ظہر ہو گئی، تو ظہر کے لیے اترے، جماعت کرائی اور پھر ممبر پہ بیٹھے یہاں تک کہ عصر ہو گئی، اور پھر عصر کے لیے اترے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو پڑھ کے پھر بیان کیا یہاں تک کہ مغرب ہو گئی۔ تو کہاں تک بیان کیا؟ فرمایا اخبارنا بما کان و بما ہوا کائن، کہ جو کچھ ماضی میں ہو گزرا تھا آپ نے اس کی بھی ہمیں خبر دی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے آپ نے اس کی بھی ہمیں خبر دی۔ یعنی کروڑوں کل اور آگے آنے والے، یہ سب کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور پہلی صحیح بخاری کی تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علوم شریعت کے علاوہ، یعنی یہ جو سارا ہے اس کا تعلق وہ نماز کے مسائل اور روزے کے مسائل یا حج کے مسائل سے نہیں، اس کا ماضی کے غیب اور مستقبل کے غیب کے ساتھ ہے۔ یعنی جس دن تشریف فرما تھے اس دن سے پہلے ہر دن اور اس دن کے بعد ہر دن قیامت تک اس کی خبر دینا، یہ نماز روزے کی خبر نہیں تھی بلکہ یہ خفیہ امور کی خبر تھی اور غیب کی خبر تھی، جس پر اللہ کے رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے مطلع کیا، اور آپ نے ہر چیز کو لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ اور حضرت عمر فاروق جس امت کے سب سے بڑے ملہم ہیں، صاحب الہام، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یاد کر لیا، جتنا یاد کر لیا اتنا یاد کر لیا، لیکن بہت لمبا مضمون تھا، بہت سے ہم بھول بھی گئے بہت حصہ، لیکن بہت سی باتیں اس خطبہ میں سے ہم نے یاد بھی رکھی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو علوم ہیں ان کے لحاظ سے آگے جو پھر امت میں فیض جاری ہوا، اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو اسماعیل دہلوی کے دادا جان ہیں، انہوں نے فیوض الحرمین کے اندر اس وضاحت میں لکھا، کہتے ہیں افاد علی من جنابہ المقدس کیفیتاً، کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر فیضان کیا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مجھ پر فیضان کیا، من جنابہ المقدس، اپنی مقدس بارگاہ سے۔ کس چیز کا؟ کیفیتاً، ایک ایسی کیفیت کا فیضان کیا، ترقى العبد من حیزہ، کہ جس کیفیت کی وجہ سے بندہ اپنے مقام سے، حیز سے ترقی کرتا ہے، الى حیز القدس، حیز قدس کی طرف، مقدس دربار کی طرف۔ تو پھر فَيَتَجَلَّى لَهُ حِينَئِذٍ كُلُّ شَيْءٍ، تو اس وقت یعنی کہا کہ مجھ پر ایسی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاری کی کہ اس کیفیت کی وجہ سے مجھ جیسا بندہ، یعنی ضروری نہیں کہ وہ صحابی ہو، بعد میں صحابہ کی عظمت تو منفرد ہے، یا انہیں جو وحی کا مشاہدہ ہوا اس کی وجہ سے جو علوم ملے وہ منفرد اور مخصص ہیں۔ کہا کہ ایک بندہ جسے یہ ترقی مل جاتی ہے تو فَيَتَجَلَّى لَهُ حِينَئِذٍ كُلُّ شَيْءٍ، تو اس بندے کے سامنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور اللہ کی عطا سے ہر ذرہ پھر روشن ہو جاتا ہے۔
اور ہر چیز کو رب ذوالجلال اس کے لیے منور کر دیتا ہے. یعنی یہ اپنے آباء و اجداد کو پلٹ کو دیکھیں تو پھر وہ شاہ ولی اللہ تک جاتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ جو ہیں ان کی کتابوں کی تحریف اگر سائڈ پہ کر دی جائے تو باقی جو کچھ ہے وہی ہے جو دیگر اسلاف حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت امام فضل خیر آبادی اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اپنے اپنے دور میں جس چیز کو پیش کیا ہے. یہاں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے امتی کا جو عقیدہ ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو سرکار کا غلام سمجھے اور سرکار کا عبد سمجھے. یعنی یہاں عبد وہ ہوتا ہے ایک بمعنی عابد اور دوسرا بمعنی غلام. تو اللہ کے سوا کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی عبادت جائز ہو، لیکن غلامی جو ہے وہ جائز ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کسی کے ملک میں دے کہ میں اس کا غلام ہوں. جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اقوال ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت عبدہ و خادمہ، کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا عبد تھا، اور ساتھ ہی لفظ خادم سے بیان کر دیا کہ عبد کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کا عابد تھا یا عبادت کرنے والا تھا، بلکہ میں ان کا خادم تھا، جس کو ہم اردو میں عبد بمعنی غلام لیتے ہیں، جو نام رکھتے ہیں غلام مصطفیٰ یا عبد المصطفیٰ. تو یہ عبد بمعنی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عبد بمعنی خادم اور غلام ہے. تو جب امت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر یہ جائز تھا کہ وہ اپنے آپ کو عبد الرسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لحاظ سے منسوب کرتے تھے، تو پھر بعد میں بھی اس جہت میں عبد کا استعمال کرنا، یعنی عبد المصطفیٰ اور عبد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی کا جدا کہنا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا غلام ہوں اور آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں. تو یہ تمام جو الفاظ ہیں ان کا استعمال یعنی قرآن و سنت کے لحاظ سے جائز ہے. جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے پھر آزاد کر دیا، تو عربی زبان میں جو آپ نے لفظ بولے اس کا مولانا روم نے ترجمہ کیا، اور تاج الشریعہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جب کسی نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا آپ نے خرچ کیا اس چیز پر کہ انہیں خریدا اور آزاد کر دیا، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا گفت مادو بندگانے کوے تو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اتنا زیادہ آپ نے اس سلسلہ میں خرچہ کیا، تو کہا ہم دونوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں آپ کی گلی کے غلام ہیں. گفت مادو بندگانے کوے تو کردمش آزاد من بر روے تو میں نے ایک غلام نے آپ کے ایک غلام نے دوسرے غلام کو سرکار آپ کے چہرے کے صدقے آزاد کر دیا ہے. تو یہاں یعنی عبد کا عربی میں اور بندہ کا استعمال فارسی میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے. اور مطالع المسرات کے اندر حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں من لم یرا نفسہ فی ملکہ علیہ السلام، جو بندہ اپنے آپ کو فی ملک ہی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں نہ جانے، اپنے آپ کو کہ میں سرکار کے ملک میں ہوں. جس طرح کہ جب غلاموں کا دور ہوتا تھا تو جس کا کوئی غلام ہوتا تھا غلام اس کے ملک میں ہوتا تھا اور پھر آگے ورثے میں بھی جاتا تھا. تو فرمایا جو بھی مسلمان اپنی جان کو اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ملک نہیں مانتا تو پھر
فرمایا لا یذوق حلاوت السنہ او حلاوت الایمان، فرمایا اس کو کبھی پھر ایمان کی چاشنی نہیں آ سکتی، یعنی ایمان کی چاشنی اسے میسر ہے کہ جو اس کیفیت میں رہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کے مالک ہیں۔ اور اس کے اندر اطیب النغم میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے یہ اشعار ہیں فی مدح سید العرب والعجم، جو کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے کہے، پہلا شعر صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ و یا خیر مأمول و یا خیر واہبی و یا خیر من یرجا لکشف رزیت وانت مجیری من ہجوم ملمت اذن تشبت فی القلوب شر المخالبی صلی اللہ علیہ، اللہ نے آپ پر درود پڑھا یا خیر خلقہ، اے وہ ذات جو اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے بعد از وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ ندا کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان اشعار میں، اور دوسرا آپ کو خیر الخلق کہا، اور پھر یا خیر مأمول، وہ ہستی کہ جس کی سب سے زیادہ امید رکھی گئی ہے، ہر کوئی ان سے امید وابستہ کیے ہوئے ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا، میری آرزو پوری ہو جائے گی۔ یا خیر مأمول و یا خیر واہبی، فرمایا صرف امیدیں ہی وابستہ نہیں کی ہوئی لوگوں نے کہ امیدیں ہی رہیں، نہیں، یا خیر واہبی، آپ مأمول بھی سب سے افضل ہیں، اور جو کسی سے امید پر آگے سے عطا کرتا ہے، واہب ہوتا ہے، اگر ان کی لسٹ بنائی جائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں ان میں آپ پہلے نمبر پر ہیں، یعنی جھولی بھرنے کے لحاظ سے، نوازنے کے لحاظ سے، عطا کرنے کے لحاظ سے۔ اور یہ نہیں کہ اس وقت شاہ ولی اللہ تک یہ لوگ بدعتی تھے، اصل میں یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودن، سب سے بڑھ کے جود رب ذوالجلال کا ہے، ثم انا اجود بنی آدم، اللہ کے بعد میں سب سے بڑا اجود ہوں۔ وہی لفظ جو اللہ کے بارے میں بولتا وہی اپنے بارے میں بھی بولا، لیکن اللہ کے بارے میں اللہ اجود جودن، فرمایا میرے سمیت ساری مخلوقات، سارے نبی، ہم سب کے لحاظ سے اللہ اجود جود ہے، اور اللہ کے بعد سارے نبیوں، سارے ولیوں، سب کے مقابلے میں میرا جود کا پہلا نمبر ہے۔ مخلوق اور خالق کی اجتماعی طور پر بات کی جائے تو اللہ کا نمبر پہلا ہے، اور اگر مخلوق کی بات کی جائے تو پھر فرما اللہ کے بعد میرا پہلا نمبر ہے، اس مخلوق میں کس لحاظ سے؟ جود کے لحاظ سے۔ اور پھر فرما اجود من بعدی رجل علم علما فنشرہ، میرے بعد وہ اجود ہوگا کہ جو علم پڑھے گا اور اس علم کو آگے پھیلائے گا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کا جتنا جود ہے اتنا جود کسی کا نہیں، کروڑوں حاتم تائی آپ کے جود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَيَا خَيْرَ مَنْ يُرْجَى لِكَشْفِ رَزِيَّةٍ، رضیہ کہتے ہیں مشکل کو، مصیبت کو، کشف کہتے ہیں دور کرنا، کھولنا۔ یا خیر من یرجا، اے جن سے امید باندھی جائے کہ وہ مصیبت دور کریں گے، ان میں سے سب سے افضل، اور یہ دائرہ بھی مخلوق تک ہے، لیکن انہوں نے مطلق بولا، مراد یہ ہے یا خیر من یرجا لکشف رزیۃ، اے وہ ذات جو مشکل کشاؤں اور حاجت رواہوں کے اندر میں
پہلے نمبر پر ہو مخلوق میں، ومن جودہ قد فاق جود السحائب، اور اے وہ ہستی کہ جن کا جود فوقیت لے گیا ہے، کس سے؟ بادلوں کے جود سے. یا من جودہ قد فاق جود السحائب، جن کا جود سحائب، ایک سحاب نہیں، کروڑوں بادلوں کے جود سے، یعنی برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، یعنی جو ہر طرف برس جاتا ہے اور ہر طرف جل تھل کر دیتا ہے، کہ اے وہ ہستی کہ جن کا جود، جن کا دینا، جن کا نوازنا وہ بادلوں کے جود سے بھی فوقیت رکھتا ہے. یعنی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنا عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیوں بعد بھی بر صغیر کے اندر بیان کر رہے تھے. پھر وَأَنْتَ مُجِيرِي، آپ مجھے پناہ دینے والے ہو. مجیر، یہ جو تراوی میں تم کہتے ہو پھر دعا پڑھ کے یا مجیر ہو یا مجیر ہو یا مجیر، تو مجیر اللہ کی ذات بھی ہے اور مجید اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بھی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ مجیر ہونے میں کوئی شریک نہیں. جس طرح وہ مجیر ہے ایسے کوئی نہیں، لیکن اللہ کی عطا سے سرکار بھی مجیر ہیں. تو یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے مجیر ہیں. جب مشکلات کا ہجوم آ جائے، مصیبتوں کا ہجوم آ جائے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا مجھے کوئی پناہ نہیں دیتا، آپ مجھے پناہ دیتے ہیں. اذن تشبت، جس وقت پنجے گاڑ لے، فی القلب، دل کے اندر، شر المخالبی، بدترین مصیبتیں جب پنجے گاڑ لیں اور دل تک پہنچ جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، آپ وہ ہستی ہیں کہ جو مجھے اپنی پناہ میں لینے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. تو یہ یعنی جب سے یہ ایک جھگڑا شروع ہوا بر صغیر میں، اور ایک ابن عبد الوہاب کی سوچ کے تحت ایک نئی سوچ لانچ کی گئی، تو پھر اس سے پہلے کے جو بزرگ جن پر اتفاق تھا ان کے عقائد کو ان کے سامنے آئینے کے طور پر پیش کیا گیا کہ جن کو تم اپنا باپ دادا مانتے ہو تو یہ ان کے نظریات ہیں، اور آج تم نے یعنی ان نظریات کو بدلنے کی کوشش کی، اور پھر جوں یعنی وہ ریال بڑھتے گئے اور یہ اپنے اپنے مسالک بدلتے گئے. لیکن اصل حقیقت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے چل کے آئی، اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجاگر کیا. وہ کسی نئے دین کے بانی نہیں تھے، بلکہ صحابہ کا دیا ہوا دین اور ان کی دی ہوئی سوچ جب اس کو مٹایا جا رہا تھا تو انہوں نے ان تند و تیز حملوں کے اندر اکیلے کھڑے ہو کر ہر فتنے کا جواب دیا، تو زندہ کیا اس مسلک کو. اس بنیاد پر اسے مسلک اعلیٰ حضرت، اسی مسلک اہل سنت کو کہا جاتا ہے جس کا آغاز دار ارکم اور صفہ سے ہوا تھا. اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھنے آئے تھے، اور تفسیر ابن کثیر میں وہ سند کے ساتھ لکھا ہے، تو وہ ہند میں تھے اور انہیں ان کے جن نے مطلع کیا کہ تم ادھر ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجاز میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور موقع یہ تھا کہ ہجرت بھی سرکار فرما چکے تھے، مدینہ منورہ میں تھے کہ سواد ہند سے واپس گئے، اور رستے میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ لی، اور سرکار سے ملتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اشعار پڑھے، اور ان میں توحید کا ذکر تھا، رسالت کا ذکر تھا. وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَعْمُولٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ.
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں ہر قسم کا غیب عطا فرمایا ہے۔ اب یہ مجمع عام کے اندر صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں سواد بن کار پہلے دن پڑھ رہے تھے، جب وہ اس سے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو، یہ غلطی کر رہے ہو۔ جتنے اشعار تھے وہ درجنوں ماخذ میں آج بھی موجود ہیں، اور ان کے مطابق آج بھی اگر عقیدہ ہے تو وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی پہلے دن جو سبق دے دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جو سن کے انہوں نے اظہار کیا، تو حضرت سواد بن کارب اس میں کہتے ہیں کہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَتَائِبِ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ سارے رسول ہی اللہ کی طرف پہنچانے والا وسیلہ ہیں، لیکن ان وسیلوں میں سے جو تھوڑے وقت میں جلد بندے کو اللہ تک پہنچائے، اس وسیلے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادنا بمعنی اقرب ہے، ادنا المرسلین۔ اب المرسلین میں سرکار سے پہلے سارے رسول شامل ہیں۔ اس وقت تو آپ سامنے موجود تھے اور پہلوں کا وصال ہو چکا تھا، اور اگر فوت شدہ کا وسیلہ ناجائز ہوتا تو سرکار فرماتے صرف میرے وسیلے کی بات کرو، پہلوں کے وسیلے کی بات نہ کرو۔ تو حضرت سواد نے سارے رسولوں کے وسیلے کی بات کی کہ وہ سارے وسیلہ ہیں، لیکن آپ ان میں سے افضل ترین وسیلہ ہیں، کہ آپ بندے کو اللہ تک پہنچانے میں آپ کی نبوت کا جو کردار ہے وہ اور کسی کا نہیں، اتنا جلد آپ بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سروری ہے، اس کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تذکرہ کیا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے جب بحث کی تو آپ نے اور پھر بعد میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث سے اس حقیقت کو ثابت کیا کہ ایک وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو منع کیا، لا تخیرونی علی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میری فضیلت بیان نہ کرو، لا تفضلونی علی الانبیاء، نبیوں پر میری فضیلت بیان نہ کرو۔ یعنی یہ آغاز تھا، پہلے سبق تھا، لیکن اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرماتے، مشکات میں اور دیگر ماخذ میں تفصیلاً وہ حدیث موجود ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی مجلس میں یہ کہہ رہے تھے، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا خلیل بنایا ہے، وموسیٰ کلمہ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ تو اس طرح نبیوں کے منصب ذکر کر کے، یعنی وہ یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ افضل سب سے ہمارے نبی ہیں، تو آپ کی شان کے لحاظ سے ہم کیا کہہ کے ذکر کریں، ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اوپر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے سمیت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارے کلام کو سن لیا ہے، جو آپس میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی شانیں بیان کر کے تم آگے متحیر ہو رہے ہو، میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے، اور میں نے تمہارا تعجب جو ہے وہ بھی ملاحظہ کر لیا ہے۔ فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، آپ نے آپس میں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں،
فرمایا اس میں کوئی شک نہیں وہ خلیل ہیں، وہ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں۔ یہ میرا پڑھایا ہوا سبق ہے، تم نے جو بتایا، الا وانا حبیب اللہ، لیکن تم اس سلسلہ میں پریشان نہ ہو، مجھے رب نے ان سے بڑی شانیں عطا فرمائی ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور اس پر پھر آپ نے آگے گفتگو فرمائی کہ انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سارے نبیوں سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا، اپنے روضہ پاک سے میں سب سے پہلے نکلوں گا۔ پھر وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، قبروں سے نکل کے اللہ کی طرف جانا ہے تو وفد جب بنے گا، ڈیلیگیشن، بے یدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، وَآدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت تک پیدا ہوں گے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نبی بھی ان کی امتیں بھی، وقائدہم، قیادت میں کروں گا۔ یعنی اب پردہ ہٹانا پڑا کہ اب ان کو بتانا پڑے گا کہ رب نے تمہیں تمہارے نبی کو کیا شانیں دی ہیں، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو انہیں کون بتائے گا، اور اگر میں کسر نفسی کی بنیاد پر حجاب نہیں اٹھاؤں گا تو یہ کون پھر پیچھے بیان کرے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں قائد ہوں گا، سارے میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا، اللہ کا جلال اتنا ہوگا، عام بندے کی تو مجال کیا، فرمایا انبیاء میں سے بھی کوئی بول نہیں سکے گا اللہ کے سامنے۔ انا خطیبہم، نبیوں کا خطیب اس وقت میں ہوں گا، یعنی نبیوں کی ترجمانی بھی میں نے کرنی ہے اور ان کی امتوں کی ترجمانی بھی میں نے کرنی ہے، اپنی امت کی ترجمانی بھی میں نے کرنی ہے۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے چپ کر جائیں گے انبیاء اور غیر انبیاء تو میں اس وقت خطبہ دوں گا اللہ کے دربار میں۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ اذا حُبِسُوا، فرمایا جب انہیں ساری انسانیت کو ایک بڑے میدان میں بند کر دیا جائے گا، نہ آگے جانے دیا جا رہا ہے نہ پیچھے، اور سورج سوا نیزے پہ ہے اور گرمی ہے، اور سارے کہیں گے کسی کے پاس چلو کوئی سفارش کرے کہ آگے جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، یہاں سے تو کوئی اللہ ہمیں نکالے، اللہ یہاں سے تو نکالے، یہاں تو کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس دن اللہ کے دربار میں سفارش میں کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آئِسُوا، جب نبی اور ان کی امتیں مایوس ہو جائیں گی، یعنی حقیقتاً امتیں، نبی تو یعنی ہوتے نہیں، انہیں پتہ ہے اللہ کی شان کے لحاظ سے نتائج کا، فرمایا جس وقت مایوسی امتوں میں پھیلے گی تو اس وقت مبشرہم، ان کو بشارت میں دوں گا ہر ایک کے لیے کہ جس سے اس کی مایوسی ختم ہو جائے، بشرط ایمان کہ اپنے نبی پر ایمان لائے ہوں۔ کافروں کے لیے بشارت نہیں ہوگی اس وقت، ان کو دنیا میں ہے کہ کلمہ پڑھیں اور جنت جائیں، اور اس وقت ایمان کا وقت گزر ہو چکا ہوگا، اور جو مومن ہیں فرمایا ان کو آگے میں خوشخبری سناؤں گا کہ تمہاری مشکل حل ہو گئی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شانیں بیان اپنی کیں تو کیا یہ مقصد تھا کہ یہ صحابہ سن لیں آگے بیان نہ کریں؟ تو مقصد یہ تھا کہ اگر صحابہ کو آج تلاش ہے تو بعد والوں کو تو بڑی تلاش ہوگی، کیونکہ صحابہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں اور بعد والوں نے دیکھے بغیر کلمہ پڑھا ہوگا، یہ تو بہت کچھ دیکھ کے بھی سمجھ گئے ہیں۔ تو اس واسطے انہیں سنایا، سمجھایا، اور اس کو پھر آگے شعروں میں اعلیٰ حضرت نے پہنچایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، صرف شعروں میں نہیں، مستقل اس پر کتابیں لکھی اور ان کے اندر جو ہے وہ
دلائل پیش کیے ہر جہت میں کہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتیں اور رفعتیں سارے رسولوں پر عطا فرمائی ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک، اس کے لیے ہمارے اکابر کی بر صغیر پاک و ہند میں وہ کمال درجہ کی کتابیں موجود ہیں، اور اس میں بڑا کردار درس نظامی کہ پرانا جو درس نظامی ہے اس کی وجہ سے جو قابلیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جب صحت عقیدہ بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو جاتا ہے۔ شام کا ایک اجلاس آیا تھا، بہت بڑا وفد پاکستان کے مدارس کا جائزہ لینے کے لیے، کہ یہ وہ زمانہ تھا جب بر صغیر پاک و ہند میں سیدنا پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلی حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آفتاب چمک رہا تھا ظاہری حیات میں۔ تو انہیں یہ تجسس ہوا کہ ہمارے ہاں بر صغیر کے ان علماء کے ہم پلہ علماء کیوں نہیں ہیں۔ تو وہ سارے مدارس کا سروے لینے کے بعد، انہوں نے سروے کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھی تو اس میں لکھا کہ یہاں ایک نصاب ہے جس کو درس نظامی کہا جاتا، اور وہ بڑا پیچیدہ نصاب ہے، اس کو پڑھنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور پڑھانے میں بھی بڑا مغز کھپانا پڑتا ہے، اور اس کو پڑھ کے جو فارغ ہوتا ہے پھر یا وہ مہر علی بنتا ہے یا امام احمد رضا بنتا ہے۔ یہ اس وقت یعنی شام کی اس ڈیلیگیشن کی یہ رپورٹ تھی۔ اب تو تنزل آتا جا رہا ہے یعنی نصابوں کے اندر بھی، لیکن اصل یعنی آج جو شارٹ کورسز کوئی 3 سالوں کا، 2 سال کا، 5 سال کا، لیکن یہ اصل 13 سال کا تھا، اور اس نے سارے علوم کی مہارت اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ کے فضل و کرم سے استدلال اور استنباط کی صلاحیت آتی تھی۔ اللہ آج کے علماء کو بھی وہ چمک عطا فرمائے۔ پاکستان کے حالات، ان کے پیش نظر جو مہنگائی کا اژدہا ہے وہ اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ عام بندے کی اپروچ سے اب اپنے اہل و عیال کو پالنا بڑا مشکل ہو گیا۔ وہ جو اوپر لیول کے لوگ ہیں ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کا خون نچوڑنا ہوتا، اور روزانہ جو ہے وہ وقفے کے بعد تیل بڑھا دیا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا گھٹا کے پھر بڑھا دیا جاتا ہے، اور صدائے احتجاج بلند کرنے والوں کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ تو بھوک تو ایسی چیز ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر قریب ہے کہ کفر بن جائے، یعنی بھوک سے تنگ آ کر ایسی نوبت کو کوئی پہنچ جائے۔ اگرچہ مسلمان بڑے پکے یقین پر ہیں، لیکن یہ روز بروز کی آزمائشیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی فصل تیار ہوتی ہے تو اس کا ریٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اور ادھر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ پوری قوم کا المیہ ہے جنہیں نچوڑا جا رہا ہے، نچوڑنے والے تو علیحدہ ہے۔ تو آج کے اس اجتماع میں یہ جو بے تحاشا مہنگائی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو ارباب بست و کشاد ہیں انہیں آخرت کی فکر کا پیغام دیتے ہیں کہ تمہیں بھی اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے۔ اگر نیل کے ساحل پر کتے یا بکری کا سوال حکمران سے ہو سکتا ہے تو یہ اشرف المخلوقات کے افراد، ان کے جو بجھے ہوئے چولہے ہیں اور ان کے جو تڑپتے جگر پارے ہیں، جنہیں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پینے کو کچھ نہیں مل رہا، جن کے بل پورے نہیں ہو رہے، کیا ان کا سوال حکمرانوں سے نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ کیسے تم نے اس ملک کو، جو برکتوں والا ملک تھا، اپنی منحوس پالیسیوں کی وجہ سے اس میں تم نے اپنے نحوس
پروگراموں کی وجہ سے قلت بنائی اور اس کی وجہ سے آگے انسان اپنی عبادات کے لحاظ سے پریشان ہیں، معاملات اور کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہیں، تعلیم و تعلم کے لحاظ سے پریشان ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ مہنگائی واپس لی جائے اور جو جس نام پر تم مہنگائی کرتے ہو وہ کوئی سبب موجود نہیں ہے اور اپنی عیاشیوں کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو ہرگز ہم قبول نہیں کرتے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنے ان معاملات پر نظر ثانی کرے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے 18 سال سے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے لحاظ سے، اور بل میں اس شادی کو جرم قرار دیا گیا ہے اور پھر اس پر سزائیں اور جرمانہ رکھا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین سے ٹکر لینا ہے، یہ قرآن میں مداخلت کرنا ہے۔ ایک قانون جب اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کے مقابلے میں کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ سوچے بھی؟ قانون بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ مومن مرد یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے تو اس کے مقابلے میں یہ اپنی کوئی رائے لائیں۔ فیصلہ کر دینا تو بڑی دور کی بات ہے، رائے لانا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر نفس جواز، دباؤ نہیں کہ ضرور شادیاں کرو 12 سال یا 13 سال والوں کی، وہ اپنے اپنے حالات پر ہے، لیکن جب اللہ نے جائز رکھا ہے تو ناجائز اسے کون کر سکتا؟ رب نے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، نیا نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا کہ جو اس شریعت کو منسوخ کرے اور اگلا کوئی پیغام دے۔ اس شریعت کے اندر چھوٹے بچے کی بھی شادی جائز ہے، اس کی طرف سے اس کا وکیل جو ہے، والد یا دادا جو ہیں، وہ ایجاب و قبول میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یعنی جواز جو ہے اس کو جرم کہنا، یہ ہمارا جھگڑا ہے۔ ہمارا یہ نہیں ہے کہ لوگ اتنی عمر میں ہی ضرور شادیاں کریں، وہ اپنی اپنے حالات بساط اور جو اس کے لحاظ سے وہ کریں گے، لیکن یہ پکا قانون بنا دینا، یہ اللہ کے نظام کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جس نے اجازت دی ہوئی ہے۔ لہذا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں ویسٹ کو دیکھ کر قانون بنایا جائے اور بچوں اور بچیوں کو بے راہ روی کا رستہ دکھایا جائے اور جو نکاح سنت ہے اس کو جرم قرار دے کر معاذ اللہ سے خود اپنے لیے عذاب کو دعوت دی جائے۔ چونکہ جب رب کے نظام کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، یہاں غیروں کی رضامندی کے لیے جب قانون بنیں گے تو پھر دعاؤں کا قبول ہونا اور رحمتوں کا برسنا اور رزق کا وافر ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس قانون کو فی الفور واپس لیا جائے، کہ جو دونوں مطالبات ہم نے پیش کیے ہیں، مہنگائی کے لحاظ سے اور شادی کے لحاظ سے، جو عمر کا جو قانون پاس ہوا ہے 18 سال سے کم شادی پر جو پابندی لگائی گئی ہے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پابندی کو واپس لیا جائے۔ یہ مجرمانہ فیصلہ ہے، شریعت سے متصادم ہے، اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے جلد جو ہے اقدامات کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اپنی فضل و کرم سے حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔